بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نمازی حضرات، آج کے درس میں گفتگو کا عنوان ہے تجہیز و تکفین۔ آسان لفظوں میں میت کو کیسے غسل دینا ہے، کیسے کفن پہنانا ہے، کیسے دفن کرنا ہے۔ یہ نہایت ہی اہم موضوع ہے اور فل آپ کی توجہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ، اس میں احادیث بھی میں نے کوٹ نہیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی حوالہ جات بھی نہیں پیش کیے، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں کر کے پوری بات کی جا سکے۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے اس کے عزیز و قارب اس کو غسل نہیں دیتے، اس کے عزیز و قارب کو نہیں پتہ ہوتا، سگے بھائی کو کہ اس کو قبر میں کیسے اتارنا ہے، اب یہ مر گیا ہے تو اس کا منہ کیسے باندھنا ہے، ان ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس سے بڑی اور کیا شرمندگی والی بات ہوگی کہ ہم اپنے والد کو قبر میں نہیں اتار سکتے، اس کو غسل نہیں دے سکتے، باہر کا بندہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے اس کی ہر جگہ پہ، تو اس دن اولاد کو ڈوب مرنے سے مقام نہیں ہوتا۔ اس سے بڑی اور شرمندگی کیا ہوگی کہ اس کے والد کو غیر لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں اور باہر سے بندہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ تو آج کا درس غور سے سننا ہے، پھر اس کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، موت کے وقت کیسے لیٹانا چاہیے مرنے والے کو؟ موت کے وقت جو مرنے والا ہے اس کا سرانہ شمال کی طرف ہو اور اس کی پانتی جنوب کی طرف ہو، یعنی ایسے لٹائیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا منہ قبلے کی طرف کریں۔ اگر اس صورت میں منہ قبلے کی طرف کرنا مشکل ہو رہا ہے، وہ پاسا نہیں پلٹ سکتا، بیمار اتنا ہے، سختی اتنی ہے، تو پھر کیا کریں کہ اس کے سر کے نیچے سرانہ رکھ دیں، اس کے پاؤں کو قبلے کی طرف کر دیں، اس طرح اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ پھر اس کے پاس کلمہ شہادت پڑھتے رہیں، اس کو تلقین نہیں کرنی، اس کو نہیں کہنا تم پڑھو، خود پڑھتے رہنا ہے، وہ خود سنے گا اور پڑھ لے گا۔ اور اگر ہو سکے تو اس کے پاس سورہ یاسین اور سورہ راحت پڑھیں، اس سے روح نکلنے میں کافی آسانی ہوتی ہے حدیث کے مطابق۔ جب اس کی روح نکل جائے تو اس کے بعد آنکھوں کو بند کر دیں، ہاتھ کے ساتھ نرمی کے ساتھ۔ جب آنکھیں بند کریں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم ایسر علیہ وامرہ وسخل علیہ ما بعدہ واسہد بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ اگر یہ پوری دعا نہ یاد ہو تو اتنا ضرور کہیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ تو یہ دعا پڑھ کے اس کی آنکھوں کو بند کر دیں، ٹانگوں کو سیدھی کر دیں، ٹانگیں اگر کھڑی کی ہوئی تھی کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ ہوں، یا ویسے ہی ٹانگیں ٹیڑھی ہوئی تھی تو ان کو بالکل سیدھا کر دیں، بعد میں اکڑ جاتی ہیں۔ پھر اس کے ہاتھوں کو پہلوؤں کے ساتھ کر لیں، بالکل نیچے، ٹانگیں بالکل سیدھی، ہاتھ بازو بالکل نیچے کر کے پہلوؤں کے ساتھ کر دیں، اور پھر ایک چوڑی سی پٹی لے کر اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے سر کی چوٹی پر باندھ دیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے جو آپ کو آسان لفظوں میں سمجھایا۔ چونکہ باتیں کافی ہیں، حالانکہ تقاضا تو یہ کرتی ہیں کہ ہر بات کو 2-3 مرتبہ کیا جائے، تو پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیو
ہوتی ہیں، آپ اس کو سن لیا کریں، مجھ سے آ کر پوچھ لیا کریں، لیکن ان کو سیریس لیں کہ کل آپ کو خود اگر سوچیں تو بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ شروع میں بھی میں نے یہی کہا۔ یہ سارا معاملہ کرنے کے بعد میت کے پاس بلند آواز سے رونا بڑا سخت گناہ ہے، اور بین کرنا بھی سخت گناہ ہے، اور اظہار غم میں آنکھوں سے آنسو آنا یہ رقت قلب کی نشانی ہے، نرم دل ہونے کی نشانی، اس کی کوئی ممانعت نہیں، بندہ جتنا مرضی روئے، لیکن وہ آوازیں نکالے اور بے صبری کے بول بولنا، اور خاص طور پر اس میں ہماری عورتوں ماؤں بہنوں کو ہمیں تلقین کرنی چاہیے وقت سے پہلے، یعنی کہ ابھی فوتگی ہوئی ہو تو اسی ٹائم کہاں صبر آئے گا، وقت سے پہلے ان کو بتایا جائے آج کل جا کر گھر میں کہ یہ جملے جو تم کہتی ہو یہ اللہ کی نافرمانی والے ہیں، جان تو اللہ کی دی ہوئی تھی اس کے پاس کی ہے، تمہیں صبر کرنا چاہیے، غم تو ہوتا ہے، روئیں، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں، لیکن بے صبری کے بول بولنے سے منع فرمائے۔ میت کو اگلا مرحلہ ہے غسل دینے کا طریقہ۔ تو غسل باپردہ جگہ میں دینا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ غسل دینے کے لیے وہاں میت کے رشتہ دار موجود ہونے چاہیے، باپ ہے تو بیٹے، بھائی ہے تو بھائی، تو اس طرح اگر بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو والد، اس طرح کے قریبی رشتہ دار ہوں، اور قریبی رشتہ داروں میں سے بھی فقہاء نے کہا وہ پاس ہونے چاہیے جو میت کے عیبوں پر پردہ ڈالنے میں خود اعتماد ہوں، قابل اعتماد بندے ہوں کہ یہ ہمارا عیب کوئی اگر اللہ نہ کرے ایسی ویسی بات ہو تو اس کو باہر نہیں کریں گے، تو ان بندوں کو اندر لے کر جائیں، اور پھر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے ہی بندے ہوں، 3-4 سے زیادہ نہ ہوں، تو یہی بہتر ہے فقہاء کے نزدیک۔ میت کو تختے پر لٹانے سے پہلے تختے کے ارد گرد خوشبو لگانی چاہیے، بعد نے کہا 7 دفعہ دھلی دیں، تو ارد گرد وہ بتیاں لگا لیں، اگربتیاں، تاکہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو اس کا پردہ فحش نہ ہو۔ تو 7 دفعہ بعد نے کہا 3 دفعہ خوشبو لگا لیں، تو بعد نے کہا اگربتیاں سائڈ پہ لگا لیں۔ تو یہ کوئی بھی کام کریں مقصد ایک ہی ہے۔ پھر میت کے اوپر کوئی ایسا کپڑا ڈالیں ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک کہ جس کے اوپر اگر بالفرض آپ پانی بھی ڈالیں تو جسم نظر نہ آئے۔ بسا اوقات ہم وہ کفن کے ساتھ سفید کپڑا ملتا ہے وہی ڈال دیتے ہیں، تو وہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب پانی ڈالتے ہیں تو جسم کی نیچائیت معلوم ہو جاتی ہے، تو کوئی ایسا کپڑا رنگدار بے شک ڈال لیں، تو پھر اس کے بعد لباس اتاریں اور بڑی نرمی کے ساتھ اتاریں۔ اور یہ کون کرے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ نرمی کے ساتھ جو عام باہر کا بندہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی کراہت کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح کام مکمل ہو، ہماری جان چھوٹے، تو یہ اپنا بیٹا ہی ہوگا، وہ نرمی سے کرے گا اور تسلی سے یہ سارے کام کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ پھر اس کو لباس کو بڑی نرمی کے ساتھ اتاریں۔ اتارنے کے بعد سب سے پہلے میت کو پھر الٹا کر کے اس کا استنجا کریں، بعض فقہاء نے یہ کہا اور یہی زیادہ صح ہے۔ پھر استنجا کرنے کے بعد استنجے کے اوپر ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا یا کوئی وہ تھیلیاں ہوتی ہیں ان کے وہ رکھ لیں، اگر بالفرض کسی کو بہت محبت ہے تو اگر ان کے بغیر بھی کروا دے تو گناہ نہیں ہے۔ پھر استنجے کے بعد جو ہے کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالنا، پورا وضو کرانا ہے جیسے ہم غسل میں وضو کرتے ہیں، لیکن اس میں ناک میں پانی بھی نہیں ڈالنا اور منہ میں بھی، کیونکہ پھر وہ اندر رہ جاتا ہے، اس کا نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو کہا جی وہ پھر روئی آج کل، اور بعض نے کپڑا کی کوئی چیز، یا بعض اپنی انگلی کو گیلا کر کے 3 دفعہ اس کے ہونٹوں میں اور نتنوں میں پھیرے، یہ اس کی کلی اور جو ہے ناک میں پانی ڈالنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس کو بائیں پہلو پہ لٹائے تاکہ دائیں پہلو اوپر آ جائے، تو پھر اوپر والے پہلو کو دائیں کو اچھی طرح دھوئے، صابن لگائے، 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر اس کو دائیں پہلو پہ لٹائے، بائیں پہلو اوپر آ جائے، پھر اس کو اچھی طرح دھوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے
اس کو خود بیٹھے میت کے پیچھے، پھر اپنے پیٹ کے ساتھ اس کی کمر کو لگائے، پھر اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرے۔ میں کہتا ہوں یہ اولاد کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا، یا ماں باپ کے بغیر، ایسے کس نے ملا؟ یہ صحیح طریقہ سنت کا جو فقہاء نے کتابوں میں بیان کیا۔ رات کو 4 فقہ کی کتابیں انفی کی میں نے دیکھی تو ایسے ہی لکھا ہوا، تو پھر اس کو آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرے پیٹ کے اوپر۔ اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہے تو وہ پہلے ہی خارج ہو جائے تاکہ بعد میں کفن کے اوپر کوئی داغ نہ لگے۔ جب یہ معاملہ وہ کر لے، پھر دیکھے کہ صاف ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو نرم کپڑے کے ساتھ صاف کرے۔ عمومی طور پر ہم اتنی کراہت کرتے ہیں کہ میت کے لیے عجیب سا تولیہ لے آتے ہیں کہ اس کو بعد میں ہم یوز نہیں کرتے، اور برتن بھی علیحدہ سے، ان برتنوں کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس تولیوں کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ نرم سا تولیہ پھر اس کے ساتھ صاف کر کے میت کو چارپائی پہ لٹانے سے پہلے اس کے اوپر کفن رکھ دیں، چارپائی کے اوپر، تاکہ بار بار اٹھانا یا رکھنا، یا پہلے ہی کچھ افراد کفن کی ترتیب لگا لیں۔ تو میت کو یہ غسل کے دوران نہ تو اس کا کوئی بال کاٹنا ہے، نہ ہی ناخن کاٹنے ہیں، اور نہ ہی اس کے سر میں یا بالوں میں کنگھی کرنی ہے۔ یہ تینوں چیزیں منع ہیں۔ اس میں بھی بعض لوگ جو زیادہ سیکولر ہیں یا وہ زیادہ کہتے ہیں کہ چلو جی صفائی کر لیتے ہیں، کوئی صفائی نہیں کرنی، کوئی بال کٹنا بھی منع ہے، ناخن کاٹنا بھی منع ہے، اور کنگھی کرنا بھی منع ہے۔ کفن کتنا ہے اور کیسے پہنائیں؟ مرد کے لیے کفن کی ٹوٹل 3 قسمیں: سنت، کفایہ اور ضرورت۔ ہم سنت کا ذکر کریں گے چونکہ آج کل حالات ایسے ہیں۔ وہ ضرورت کفن کفایت تب ہوتا ہے جب اتنا میسر نہ ہو سنت، اور ضرورت تب ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی نہ ملے تو پھر جو مرضی چیز اس کے اندر لپیٹ کر میت کو دفن کر دیں۔ اب بات یہ ہے کہ کفن سنت، مرد کے لیے 3 کفن سنت ہیں۔ ایک ہے سب سے پہلے لفافہ جو سب سے نیچے رکھتے ہیں، پھر ازار ہے جو اس سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، سر سے پاؤں تک ہوتا ہے، اور جو لفافہ ہوتا ہے وہ سر سے بھی تھوڑا سا آگے ہوتا ہے اور پاؤں سے بھی تھوڑا سا آگے ہوتا ہے۔ سب سے نیچے چارپائی کے اوپر اس کو رکھنا ہے، اور پھر اس کے اوپر ازار رکھنا ہے، اور اس کے اوپر قمیص رکھنی ہے، پھر میت کو ڈالنا ہے۔ تو میت کا جو مرد ہے اس کی جو قمیص ہے کفن کی، وہ جو ہے گردن سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہونی چاہیے یا گھٹنوں تک ہونی چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں آگے اور پیچھے سے فرق ہے، تو دونوں طرفوں سے برابر ہونا چاہیے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر کفن قمیص ہے مرد کا، اس کو ادھر سے اس کا اندر ہونا چاہیے تھوڑا سا چیرا کہ یہاں سے داخل کیا جائے کندھے سے، اور جو عورت ہے اس کا سینے سے ہونا چاہیے۔ یہ کفن رکھنے کے بعد، اور عورت کا کفن تھوڑا سا اس سے زیادہ ہے، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، مرد کے لیے 3، لفافہ، ازار اور قمیص، یہ سنت کفن ہے۔ عورت کے لیے سب سے پہلے لفافہ، ازار، قمیص، دوپٹہ اور پھر سینہ بند، یہ 5 کپڑے عورت کے لیے سنت ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے نیچے رکھا لفافہ، پھر اس کے اوپر ازار، پھر قمیص۔ سب سے پہلے آپ نے قمیص پہنانی ہے، قمیص پہنانے کے بعد پھر آپ نے ازار کا پہلے بایاں طرف موڑنا ہے، یعنی اس سے اس طرف کو، پھر دایاں اس طرف کو، اور لفافے کا بھی یہی صورتحال ہے، پہلے بائیں طرف کو فولڈ کرنا ہے، پھر دائیں طرف کو فولڈ کرنا ہے۔ یہ آپ کا کفن سنت کے مطابق اپنے میت کو آپ کفن دے دیں گے۔ اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے قمیص پہنانے کے بعد عورت کے لیے یہ کرنا ہے کہ اس کے بالوں کے 2 حصے کرنے ہیں۔ ایک حصہ اس کو دائیں طرف کرنا ہے سینے پہ، دوسرا بائیں طرف کرنا ہے۔ پھر اس کا دوپٹہ سر سے کمر سے
بعض نے کہا جو ہے کمر بھی ڈھکی ہوئی ہو اور اس کا سینہ بھی، جیسے وہ سکاف لیتی ہیں سینہ ڈھکا ہوتا ہے، تو سینہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، کمر بھی اور سر بھی، اس طرح اوڑھنی اس کو پہنانی چاہیے، اس کو دوپٹہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر جو ازار کا طریقہ ہے وہ وہی ہے مرد والا، کہ پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے، پھر اس کے اوپر لفافے کا بھی یہی ہے۔ پھر جو سینہ بند ہے اس کے بارے میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے سینے سے لے کر جو ہے گھٹنوں تک ہونا چاہیے، بعض نے کہا بہت کم بھی ہو تو ناف تک ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ کار پہنانے کا بھی آپ کو بتا دیا اور سنت کفن کا بھی طریقہ کار آپ کے علم میں آ گیا۔ اب آ جائیں کفن پہنا دیا۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ نے میت کو غسل اور کفن نہیں دیا اس وقت تک میت کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرنا سگین منع ہے، قرآن کی تلاوت آپ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اور کوئی ذکر اذکار کریں تو الگ بات ہے۔ تو کفن کے بعد اس کے پاس تلاوت بھی کر سکتے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر جتنا بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھیں تاکہ غم والوں کا غم بھی دور ہو اور کوئی بے صبری کے جملے بھی ادا نہ ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے جنازہ اٹھانے کا معاملہ آتا ہے، یعنی کہ کفن بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا، اب جنازے کو اٹھانا ہے۔ تو جنازے کے اٹھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ چارپائی کو 4 بندے اٹھائیں، چاروں پاؤں سے 4 بندے اٹھائیں گے، جو چارپائی کے 4 پائے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے جو سنت طریقہ ہے کندھا دینے کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کا جو دایاں طرف ہے کندھے کا سر والا، اور وہیں بندے کا اپنا بھی دایاں طرف ہوتا ہے، اس سے پہلے ابتدا کرے، پہلے 10 قدم اس کے ساتھ چلے، پھر اس کی سیدھ میں پیچھے چلا جائے، یعنی کہ جو سیدھ میں اس نے پہلے 10 قدم دیے ہیں 10 قدم دینے کے بعد پیچھے چلا جائے، اور پیچھے یعنی پائنتی کی طرف، سارا ہمیشہ آگے ہوتا ہے جب جنازہ لے کر جاتے ہیں، تو 10 قدم ادھر سے دے، پھر آگے آ جائے سر کی جانب بائیں طرف، وہاں 10 قدم دے، پھر پائنتی کی طرف پیچھے چلا جائے 10 قدم، اس طرح دے۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جو میت کے جنازے کے ساتھ 40 قدم کندھا دیتا ہے اللہ اس کے 40 گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے۔ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور گناہ کبیرہ میں یہ نماز چھوڑنا، شراب پینا، اتنے بڑے بڑے زنا، یہ چیزیں، تو یہ اتنا بڑا ثواب کا عامل کام ہے اور اس میں ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 40 قدم ہیں یہ کم از کم ہیں، اگر کوئی بندہ زیادہ قدم دے گا تو اس کو ثواب زیادہ ہی ہوگا۔ یہ جو قدم گنتے ہیں برسا اوقات لوگ، پھر اس کے بعد میت کو رکھ دیتے ہیں، پھر یا امام صاحب سے قدم گنواتے ہیں، یہاں تو نہیں دیہاتوں میں نے دیکھا ہے، تو یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو یہ ایسا کرنا، پھر وہ قدم گن کے دعا مانگتے ہیں میت کی اگلی منزلوں کی آسانی کے لیے، تو کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے، لیکن کوئی فرض اور واجب بھی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا تو جو ہے میت کو کوئی عذاب ہوگا۔ بہرحال کئی چیزیں ایسی ہیں جو مستحب کے درجے کی ہوتی ہیں، اگلے دوسرے جو ہیں اس کو اس بدعت اور شرک میں لے آتے ہیں۔ بدعت اور شرک تب ہوتا ہے جب اسلام کی کوئی چیز مٹے، یعنی کہ آپ جنازہ فرض کفایہ اس کو چھوڑ کے یہ کام کرنے لگے۔ جنازہ اپنی جگہ ہوتا ہے، اس کی ساری سنتیں واجبات پورے ہوتے ہیں، تو ساتھ یہ اگر نیک عمل اور بھی کر لیں تو میت کو فائدہ ہی ہوگا۔ قبر میں 5 منٹ آج یا جتنے بھی 2-4 منٹ زیادہ ہوئے تو موضوع اس طرح کا ہے کہ اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنے، چند باتیں رہ گی۔ قبر میں رکھنے کی کیفیت، قبر کی کیفیت کیا ہے؟ قبر لمبائی میں قد کے برابر ہونی چاہیے، چوڑائی میں نصف قد ہونا چاہیے، اور گہرائی میں بھی نصف قد ہونی چاہیے، اور بعض نے کہا اگر پورا قد ہو تو زیادہ افضل ہے گہرائی میں۔ میت کو جب قبر میں اتارنا ہے، جب قبر کے قریب پہنچیں گے چارپائی جنازے کے بعد،
بیچ میں کافی چیزیں ہم نے حذف کر دی، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اس میں جوتے پہن کر کھڑے ہونا چاہیے یا نہیں، تو جوتے اگر پاک ہیں، یقین ہے، تو پھر تو ان کو اتار کے بھی اوپر پاؤں رکھیں۔ جب ان کے اندر کے پاکیزگی کا یقین ہے، نیچے کے پاکیزگی کا یقین نہیں، تو ان کے اندر ہی پاؤں رہنے، یہ بہتر ہے۔ ہاتھ دونوں کھول کے پھر سلام پھیرنا چاہیے تاکہ نماز کے سلام کے مشابہ ہو جائے، یعنی میت کا جب جنازہ پڑھنے پہلے ہاتھوں کو کھولنا ہے پھر سلام پھیرنا ہے۔ بہرحال قبر کی بات کر رہے تھے، تو قبر کے پاس جب جا کر چارپائی رکھنی ہے تو قبلے کی جانب رکھنی ہے، یہ نہیں کہ یہ آپ قبر ہے تو اس طرف قبلہ ہے، آپ نے اس طرف چارپائی رکھنی، اس طرف نہیں رکھنی۔ پھر قبر میں جو اترنے والے بندے ہیں وہ نیک ہونے چاہیے، اور میت کے رشتہ دار ہوں تو اس سے میت کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، اور دوسرا اگر عورت ہو تو پھر لازماً محرم ہی قبر میں دفنائے۔ اگر محرم کوئی بھی نہ ہو، کوئی لاوارث ہو تو پھر غیر محرم، اگر کوئی ایک بھی محرم موجود ہے تو وہ محرم ہی عورت کو قبر میں اتارے گا۔ قبر میں اتارتے وقت بھی یہی دعا پڑھنی ہے جو پیچھے ذکر ہوئی، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اگر پوری آتی ہو تو پوری دعا۔ قبر میں جب رکھ دیں تو پھر اس کا منہ قبلے کی طرف کرنا ہے میت کا، اور پھر جتنی بھی وہ باندھی ہوئی ہیں، پہلے پیچھے کفن میں یہ بات رہ گئی تھی کہ اس کے اوپر 3 ڈوریوں سے باندھ لیں، ایک سر سے، ایک درمیان سے، ایک پاؤں سے، پہلے سر سے، پھر پاؤں سے، پھر درمیان سے اگر ضرورت پڑے، تو قبر میں جب رکھیں گے تو ان کو کھول دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جب میت کی قبر کے اندر کے وہ معاملہ ہو گیا، قبر کے اندر میت کے قریب پکی اینٹیں نہیں لگانی، اس سے فقہاء نے سختی کے ساتھ منع کیا، جو آگ کے اوپر تیار، اور اوپر بھی رکھنے سے ایسی چیز جو آگ کے ساتھ بنی ہو اور پکی اینٹ ہو اس کو رکھنے سے منع فرمایا۔ پھر قبر کے اوپر جب تختے رکھ دیے جائیں تو پھر سرانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ 3 دفعہ مٹی ڈالنی ہے۔ پہلی دفعہ کہنا ہے منہا خلقناکم، دوسری دفعہ وفیہا نعیدکم، اور تیسری دفعہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پھر قبر کو اونٹ کی طرح، اونٹ کی کوہان کی طرح بنانا ہے، چورس نہیں بنانا، یہ بھی مستحب ہے اور سنت کے قریب ہے۔ اس کے بعد قبر کے اوپر حضور علیہ السلام کی ایک حدیث میں بتایا کہ تلقین کریں، کتنی دیر؟ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر تقسیم نہیں ہو جاتا، اتنی دیر قبر تک ٹھہرے رہیں، سارے کے سارے نہیں، جو قریبی عزیز و قارب ہیں یا بیٹا ہے یا کوئی ہے 2-4 یا کوئی عالم فاضل ہیں، وہ قبر پر ٹھہرے رہیں، پھر اس کو تلقین کرتے رہیں۔ اور ابن عمر کی ایک روایت میں ہے کہ جو سر کی طرف ہے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، اور پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ کے اس کو تلقین کی جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سنت کے مطابق اپنے مردوں کو دفن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔